غوث اعظم دستگیر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب حضرات محبت دے نال ذوق شوق نال جھوم جھوم کے ایک مرتبہ حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک واہل بیتک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ تو بعد واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات دا کروڑ مرتبہ شکر کہ اس نے مینوں تے تانوں اپنی پاک بارگاہ دی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ دعائے کہ خالق کائنات اپنے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کریم آل دا صدقہ اللہ میری تے تواڈی حاضری قبول فرما کے ساڈے ساریاں دے واسطے ذریعہ نجات بناوے۔ اباب ماہ ربیع الثانی شریف ہے، پہلی بہار تو بعد دوسری بہار ہے۔ اگے اسی جشن میلاد مصطفیٰ منایا تے ہون جشن غوث الورا ہے۔ امام الاولیاء شہنشاہ بغداد حضرت میرا معی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ مرقدہ آپ دی بارگاہ دے اندر پوری دنیا دے وچ خراج عقیدت پیش کیتا جا رہا ہے۔ آپ دی پاک بارگاہ دے اندر نذران عقیدت غلام پیش کر دینے پہ حضرات حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک کوئی سڑک تے بہن والے دا نام نہیں، غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ایک شیخ الحدیث دا نام ہے، ایک مفکر دا نام ہے، ایک عظیم عالم ربانی دا نام ہے جن نے 40 سال عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا کیتی ہوئے انہوں غوث کہندے نے۔ 40 سال عشاء دے وضو دے نال جنہ فجر دی نماز ادا کیتی ہوئے غوث پاک انہوں آکھیا جاندہ ہے۔ اباب دی وقار تے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے دنیا تے تشریف لے کے آئے نے، اندے وچ ماں تے باپ دا بھی ایک کردار ہوندہ ہے، والدین دا کردار ہوندہ ہے۔ اس واسطے جدوں اپنی اولاد دے رشتے طلب کرو نا، اج کل تے عجیب کیفیتاں بن گئیاں نے نا، رشتہ ویکھن دے واسطے اسی مالدار سامیاں لبنے ہیں، رزق کتھوں آ رہا ہے، پیسہ کتھوں آ رہا ہے، اس چیز دی سانو فکر نہیں، مگر اے آ کہ جس بچی نو اسی گھر دے وچ لے کے آنا یا جنوں اسا بچی دینی ہے او دا کوئی بینک بیلنس ہونا چاہیے، کوئی پلاٹ ہونے چاہیے نے، کوئی اندیاں گڈیاں شڈیاں ہونیاں چاہیے نے۔ اے ساڈا ایک وتیرہ ہے، بھئی انہیں پیسہ کمایا کتھوں ہے اس گل دا سانو پرواہ نہیں۔ اباب رشتہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ یا حسن ویکھ کے کیتا جاندہ ہے، یا مال ویکھ کے کیتا جاندہ ہے، یا او دا دین ویکھ کے کیتا جاندہ ہے۔ حضور فرمایا کہ لوکو مال بھی مک جاندہ جے تے صدا نہ باغاں وچ بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے نہ حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، یہ سارا کچھ مک جاندہ ہے۔ پر میرے پاک نبی دا دین کل بھی زندہ سی، آج بھی زندہ ہے، جیڑا دین دے نال لگ گیا او ہمیشہ ہمیشہ واسطے ہی زندہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندہ ہے۔ حضرات آج بد عقیدہ لوگاں دے وچ اپنی بیٹیاں دے رشتے کرن نال یا بد عقیدہ لوگاں دی تھی اپنے گھر دے وچ لیا کے تے چنگا پلا اہل سنت کرانا ہوندہ ہے، اگلے دن اوئی بی بی اٹھ کے جنہوں اسی بڑے ناس تے نخرے نال ویاہ کے اپنے گھر دے وچ لے آندا اوئی کہنا شروع کر دیندی ہے داتا صاحب دی قبر تے جانا حرام ہے، اے گھر دے وچ ختم دلانا جیڑا ہے اے جی حرام ہے، اے نہیں دلانا چاہیے۔ اور
ਹੋਰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਸਹੁਰਾ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਸੱਸ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਬੰਦਾ ਨਾ ਆਖੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਡੇਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੱਭੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਟੋਰੀ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਈ ਹੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੇ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬਾ ਬਦ ਅਕੀਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਟੋਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ? ਨਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵਣਗੀਆਂ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰਸੂਲullah ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ। ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਨਿਜਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਬਾਬ ਫਿਰ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਅਯਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایک بات بڑی پیاری لکھی ہے، میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ دے اندر سلام عقیدت واسطے دوبارہ میں آنا اسے گل تے میں چاہنا کہ ایک بات شروع ہوئی ہے تے ایز اے تبلیغ میں بات کر جاواں، ایز اے اس اعتبار نال بات کر جاواں، بچیاں جوان ہو جاندیاں نے، بچے جوان ہو جاندے نے، رشتہ کی کرنا ہے پھر؟ اب آپ ایک بندے دا بیٹا ہو گیا جوان ہویا نا، بسرا دے وچ رہن والا ہوئے تے رشتہ لبن لگ پیا، رشتہ تلاش کردیاں ایک ماڑا گھر ہوئے، ماڑے گھر دے وچ ایک بچی ہوئے جن نے قرآن پاک حفظ کیتا ہوئے، قرآن دی دولت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے کول ایک بی بی آئی، بندہ آیا تے بڑا روے، عرض کہتا حضور میں ایک قسم کھادی ہے تے اس قسم دا کفارہ ہون میں پوچھن آیا کہ میرے واسطے کی ہوئے گا؟ آپ نے فرمایا تو کی قسم کھادی ہے؟ کہندا جی میں جس وقت قسم کھادی سی نا اس وقت میں بڑا وڈا تاجر ساں تے دنیا دی ہر دولت میرے ہتھاں دے وچ سی، ہر چیز میرے کول سی، تے اج وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوکاں دے اُتے دن بدل دے رہندے نے، کدی چنگے آ گئے، کدی مندے آ گئے، کدی اونچائی آ گئی، کدی ڈھلائی آ گئی، اس طرح دے حالات بدل دے رہندے نے۔ تو سونے اج حالات بڑے بدل گئے، چینج ہو گئے، ادو امیری سی ہون غریبی آ گئی۔ تو میں قسم کھادی سی جدو میں اپنی دھی دا رشتہ کراں گا، شادی کراں گا نا، دھی نو ٹورن لگاں گا، دنیا دی ہر دولت دیواں گا، ہر نعمت اپنی دھی نو ٹور کے کلاں گا۔ تو سونے ہون تے میرے گھر دے وچ روٹی بھی نہیں پکدی، ہون تے میرے گھر دے وچ کھانا بھی نہیں پکدا، تے کنے دن بھوک دے وچ گزر جاندے نے۔ تے شادی دا وقت آ گیا تے دھی دے ہاتھ پیلے کر کے تے میں ٹورنا ہے، تے لاجپالا میں اس گل تو پریشان ہاں، وہ جڑی میں قسم کھادی دا بنے گا کی؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسکرا پہ، مسکرا کے نا آپ نے فرمایا تو ساڈے کول ہی رہ، ساڈے کول ہی رہ۔ انہیں خیال کیتا بھی امام اعظم رحمت اللہ علیہ آپ دی جڑی پاگ ہوئی بڑی مانگی ہوندی تے جبہ تے جتی بڑی مانگی ہوندی، تے انہاں دے مرید بھی تگڑے ہوندے نے، تے کسے نو آکھن گے تے شاید کوئی پیسہ تیلا مل جاوے۔ حضرت دی وقار ایک دن لنگیا، 2 دن لنگے، 4 دن لنگے، وقت گزردا جا رہا ہے، کہندا حضور شادی دا دن آ گیا ہے تے میں دھی نو ٹورنا ہے تے انتظام کوئی نہیں پیا ہوندا۔ آپ نے فرمایا تیرا انتظام کر چھڈیا، انتظام تیرا کر دیتا ہے۔ حضرت دی وقار جس دن شادی دا دن ہوئے تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ آپ مسجد دے وچ گئے، قرآن پاک پڑھیا تے تے غلاف دے کے نا چوم کے فرمایا جدو دھی نو ٹورے گا نا اندے سر تے رکھ دے بھی ساری دنیا دی دولت ہی مل گئی، کلی دنیا دی نہیں دین دی بھی دولت مل گئی تے دنیا دی بھی دولت مل گئی۔ حضرت دی وقار وہ بندے نو جدو رشتہ تلاش کردہ گیا تے لڑکی ملی جن نے حافظ قرآن ہے، جن نے دین دا علم پڑھیا ہے، رشتہ طے ہو گیا، رشتہ طے ہو گیا تے بیٹی نو لے کے تے گھر دے وچ آ گیا تے بچی نے آندھی کام کی کیتا، انہوں نے کہا اللہ دے بندے میرے سر دے تاج ساریاں گھراں دے وچ جا، انہوں نے کہا بچے ساڈے گھر پڑھایا، بچیاں نو ساڈے گھر گھلیا کرو، میں لیندی بھی کچھ نہیں، پیسہ بھی نہیں لیندی تے انہاں نو اللہ دا قرآن پڑھاواں گی۔
حضرات دی وقار جڑا قرآن پڑھاون والا ہے، میرے پاک نبی نے فرمایا لوگو اج میں تانوں دساں جڑا قرآن پڑھاون والا کڈا امیر ہے، کنا امیر ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا جڑا آپ قرآن پڑھے تے اگے لوکاں نو قرآن پڑھاوے تواڈے ساریاں دے وچوں چنگا اوہی ہے، امیر ترین اوہے جنہوں اللہ نے قرآن دی دولت عطا فرما دیتی۔ حضرات دی وقار حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نال پیار کرن والے او بندہ جس وقت ہر گھر دے وچ جاندا ہے تے دروازہ کھڑکاندا ہے، کہندا ہے کہ آؤ میرے گھر دے وچ درس کھل گیا ہے، مدرسہ کھل گیا تے اپنے بچیاں نو نا قرآن دی تعلیم میرے گھر دے وچوں دلاؤ۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ایک بچہ آیا، دو آئے، چار آئے، بی بی باپ پردہ ہو کے نا پردہ کر کے تے ہر گھر دے وچ جا کے دروازہ کھڑکا کے بیبیاں نو مل کے کہندی ہے بی بی تو اے اولاد نو جڑے پاسے ٹورے تیرے واسطے جہنم دا بالن بن جاوے گی، مگر اس اولاد نو اگر نبی دے نا تے لا دے گی اے تیرے واسطے جہنم دا بالن نہیں بلکہ جنت دا سامان بن جاوے گی۔ اور خالق نے قرآن کریم دے وچ بھی ارشاد فرمایا ذوق ہوئے تے پڑھیے قرآن، پھر محبت نال آکھو ذرا سبحان اللہ۔ اجے تے سردی دا آغاز ہی ہویا تے پہلے مٹھی سبحان اللہ ہو گئی، اجے تے سردی پہنی ہے، وہ تے لوکی آندے نے سردی ہونی بھی لمبی ترین ہے، تے پھر محبت نال ذرا گونجا پا کے آکھو سبحان اللہ۔ حضرات دی وقار اللہ رب العزت جل شانہ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرمایا جڑی اولاد میں تینوں عطا کیتی ہے، جڑی اولاد دیتی ہے، جڑا مال دیتا ہے، اگر چنگے راہ تے نہ لاویں گا اے تیرے واسطے باعث فتنہ بن جاوے گی، جہنم دا بالن بن جاوے گی۔ اولاد نو چنگے راہ تے لا دے، اے دنیا تو ایک دل جانا ہی پینا ہے، حسن دے کے ترو نلے آئی، تینوں دتا کیسا دلاسا ہو عمر بندے دی تا انج بہانی جیویں پانی وچ پتا سا ہو سوڑی قبر وچ سٹ گتے سن جتھے پلٹ نہ سکسے تو پاسا ہو رب تے تھا اوتھے لکھا منگسی باہو اے رتی کھٹنا ماسا ہو بابے دی بکار نے خاتون ہر گھر دے اندر جاندی ہے، جا کے دروازہ کھڑکان دی کہندی لوگوں آ جاؤ اپنے بچیاں پہ جو میں اللہ دا قرآن پڑھاواں گی، پیسہ بھی نہیں لواں گی، کسے کلو مال تے زار نہیں لواں گی، اپنی اولاد نو میرے گھر دے وچ بھیج دیو۔ لوگ آنے شروع ہو گئے،
بچے پڑھنے شروع ہو گئے کسے دی بچی حافظ قرآن بن جاندی ہے کسے دا بچہ حافظ قرآن بن گیا پورے پنڈ دا ماحول ہی بدل گیا جتھے لوکی نمازاں نہیں پڑھ دے اوتے تہجدیاں اذاناں شروع ہو گئیاں ہر گھر دے وچ تہجد دی نماز پڑھی جا رہی ماحول ہی چینج ہو گیا ہر گھر دے وچ صبح صبح بچے اٹھ کے میرے پاک نبی تے درود پہ پڑھ دے نے اس گھر دا احترام کیتا جا رہا ہے حضرات جو تگڑا بھی لنگدا ہے سر جھکا کے لنگ جاندا ہے ماڑا بھی لنگدا ہے وہ بھی سر جھکا کے لنگ جاندا ہے وجہ کی ہے مکان بھی کچا جہا ہے دروازہ بھی لگا کوئی نہیں بادشاہ دے دربار تو لوکی لنگن انج آکڑ کے لنگ دینے اے تو سر جھکا کے لنگ جاندے نے کسے پوچھیا لوکو اے تو سر جھکا کے کیوں لنگ دے ہو اے تے کی وجہ ہے مکان بھی کچا جہا ہے دروازہ بھی لگا کوئی نہیں امیر بھی نہیں دے غریب نے سر کیوں جھکا لیندے ہو بولن والا جواب دیندا ہے تینوں پتہ نہیں اس گھر دے وچوں رات بھی قرآن پڑھ دیا وانا آؤندیاں نے تے دن بھی قرآن ہی پڑھیا جاندا دن بھی قرآن پڑھیا جاندہ تے رات بھی قرآن ہی پڑھیا جاندہ ہے اب آپ ایک بزرگ کہندے نے صاحب بصیرت سن بزرگ تے قبرستان بھی لنگے تے ویکھیا تے ایک وڈا پہاڑ لگا تے سارے نا قبرستان دے وچ جننے مردے سی وہ اپنیاں چولیاں پار پار کے تے لئی جاون تے وہ مکے ہی نہ پیا انہیں اسے بصیرت دی نظر دے نال کہندے نے یہ ہویا کی ہے انہیں کہ اج ایک عالم با عمل اللہ دا بندہ اللہ دا سجن بیلی ایتھو دی لنگیا تے انہیں ایک وڑی کھڑے ہو کے نا سورت فاتحہ پڑھی ہے 3 وری سورت اخلاص پڑھی ہے تے نبی پاک تے درود پڑھ کے ثواب سانو دے دیتا اللہ نے پہاڑ لائے تے اعلان کیتا جو گناہگار بھی لے جاؤ تے نیک بھی لے جاؤ اسی ادھو دے کٹھے پکانے تے موقع ہی نہیں حضرات اللہ دا صرف اللہ دا ولی عالم دین جس قبرستان دے وچوں لنگے تے دعا کرے تے اللہ نیکے پہاڑ لگا دے دے ثواب دے موقع نہیں تے جتھے اللہ دا ولی آپ لیٹے ہوئے اس جگہ دے کتنا مقام ہو انہیں کہ اس گھر دے وچوں قرآن پڑھن دی آوازاں آندیاں نے تا گھر محترم ہے تے اسی اپنا سر جھکا کے اس گھر دے اگوں دی لنگنے ایتھے قرآن رات بھی پڑھیا جاندا ہے دن بھی قرآن پڑھیا جاندا ہے اب آپ ویلا گزردا گیا اج نا اس بی بی نے اپنے خامد نو بلایا بلا کے کہندی ہے میرے رفیق سفر میں دنیا تو چلی ہوں جیڑا آیا ہے انہیں جانا ہے تو میں بھی اس جہان تو صبح ٹر جانا ہے لوکی کہندے نے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہیں بھی اپنی موت تو کسے بشر نو کوئی پتہ نہیں میں کدو ٹر جانا ہے کدو رہنا ہے کدو حضرات ہر کسے نو نہیں پتہ ہوندہ پر جنہاں نو اللہ نے نظر دیتی ہوندی ہے انہاں نو پتہ ہوندہ ہے انہاں نو پتہ ہوندہ ہے رومی کشمیر دی زبان تے کر دی گیا ترجمہ محبت نہ لاکھو ذرا سبحان اللہ ساڑھے بیلی جڑے آندھے نا ماشاءاللہ ہر کوئی کسی نہ کسی گل تے لگا ہے وہ جس جمعے میں سلطان العارفین نہ پڑھا ساڑھے پپو صاحب کہہ دیندے نے جس دن میں رومی کشمیر نہ پڑھا ساڑھے کو اور بیلی آندے نے وہ میں نو کہہ دیندے نے اور جس دن قرآن دی آیت نہ کوئی زیادہ نہ پڑھی ہے اور قرآن سننا لے بھی آندے نے تو کوئی شعر سننا لے کوئی قرآن سننا لے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق سننا لے ایتھے جیڑے بھی آندے نے سرکار دے بلائے ہی آندے نے میرے پاک نبی دے عاشق ہی آندے نے حضرات دی وقار رومی کشمیر عارف کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس آنکھ دی گل کیتی جڑی اندر دی آنکھ ہوندی ہے ظاہری آنکھ نہیں ایڈی ایڈے موٹے ڈیلے ہون تے 70 بندے کھلوتے ہون ننگیاں تلواراں ہون تے نبی دے بوبے اگے کھلوتے ہون 70 بندے موٹیاں موٹیاں اکھاں والے اکھاں وگیڑ کے کھول کے کھڑے نے میرے نبی کولوں دی لنگ دے نے پتہ ہی نہیں لگدا انہاں نو ویکھ نہیں سکدے اکھاں نہ ہون دنیا تے اکھاں ہیں نہیں تے حضرت سید جلال الدین شاہ صاحب پکھی شریف والے سرکار آپ بیٹھے ہون شاگرد کبے حضور حدیث ہے نہیں فرماندے نے ہے وہ کہتے ہے نہیں بخاری دی وچ حدیث کوئی نہیں آپ فرماندے نے تو کہنا نہیں او مدینے والا کہندا ہے تو
کہنا ہے گی نہیں مدینے والا کہہ رہے ہے جدیاں اکھاں نہیں نابینے سن سید جلال الدین شاہ صاحب پکی شریف والے حافظ الحدیث فرما دینے او ویکھ جاگ دیاں مدینے والے دی زیارت کروا چھڑی طالب علمانو اونا اکھاں والے اور نظر نہ آیا آج بھی سانو کہتے ہیں جو ہیں تو پھر نظر کیوں نہیں آتے میں کہ آنکھ لے آنا اگر حضور ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے میں کہ آنکھ ہوئے تے نظر آوے نا آنکھ سیدنا صدیق اکبر علی لے کے آنا حضرت بلال والی آنکھ لے کے آتے تو پھر تو نظر آ جاوے تائیو ترومی کشمیر عارفے کھڑی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آ فرما دینے جے رب دل دیاں اے اکھیاں دے تے چالل ہوئے نورو ولی اللہ نظری آوے کیا نیڑے کیا دور حضرات دی وقار بی بی کہہ دیا میں دنیا تو ٹر جانا ہے جیڑا بھی آئے انہیں چلے جانا ہے ممی اس جہان تو جاننا میرا بیلا قریب آگیا ہے بندہ رومن لگ پہنا ہے کہتے ساڑھے کر دیا بہارا مک جان گیا ساڑھے کر دیا رونکا مک جان گیا انہیں کہا رونکا میرے نال نہیں رونکا تے اللہ دے قرآن دینا لگیاں نے قرآن پڑھنا جائی دن بھی قرآن پڑھی رات بھی قرآن پڑھی کر دے وچ رونکا مک دیا نہیں قرآن بندہ پڑھ دائے ہوئے کر وچ تے رونکا لگی جاندیاں نے او دی قبر وچ بھی رونکا لگی جاندیاں قبر وچ تے رونق دنیا وچ تے لگنیاں ہی لگنیاں نے قبر دے وچ بھی بولو تے صحیح قبر دے وچ بھی لگی جاندیاں نے رونکا بھئی دنیا تے جیڑا آیا انہیں جانا تے ہے یا ایک نہ ایک دن کسے نال وفا نہیں کیتی اس دنیا پہ اعتباری کسے دے تھے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے واری واری تائیو ترومی کشمیر فرما دینے کسے نال وفا نہیں کی اس دنیا بے اعتباری کسے دے تھے پیر نہیں لگے تے سب ٹر گئے واری واری آج دادا ٹر گیا آج باپ ٹر گیا آج پرا ٹر گیا آج بہن ٹر گئی آج پتر ٹر گیا جیڑا بھی آندا ہے ٹر جانا ہے سارے نے چلے جانا ہے جدو بندہ روون لگ پیا بی بی کہندی ہے رونا میں دنیا تو چلی آؤ ایک میری وصیت یاد رکھ لے وصیت نو غور نال سن لے انہاں کہا دس کی وصیت ہے کہندی اپنے محلے وچ فلاں کفن چوری کرن والا رہندا ہے کفن چوری کردا ہے
انہوں میرے کول لے کے آؤ میں او دے نال گل کرن لگی آؤ او دے نال جے اجازت دے میں گل کر لواں حضرت دی وقار بندہ گیا کفن چور نو لے کے آ گیا بی بی نے پردہ کیتا چار پائی تے لیٹے کہ دیئے وے پراوا تو میں نو پتہ ہے کفن چوری کرنا ہے وے خبردار میرے کفن نو ہاتھ نہ لاوی میں رسول اللہ دی کنید آؤ میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ دی نوکر آؤ چادر تطہیر دی مالک دی نوکر آؤ میرے قبر نو میری قبر تے ہاتھ نہ لاوی قبر نو باہر میں نو نہ کڈی میرا پردہ چاک نہ کری او بندہ کہندہ بی بی میں کفن چوری نہیں کردہ اے میں شاکتے نو گزر گیا فرمایا کرنا ہے پاویں نہیں کردہ پیسے میرے کلو لے لے کفن نو ہاتھ نہ لاوی بی بی نے پیسے کٹ کے دے چھٹے پیسے لے کے گھر چلا گیا جا کے بی بی اپنی نو کہندہ آئے آج فلاں عورت نے میں نو بلایا جدے کل اپنے بچے بھی پڑھ دینے انہیں کہ آئے پیسے لے لے کفن چوری نہ کری بی بی بول کے کہندی ہے سارے پنڈ دی استاد ہے سارے نو قرآن پڑھاون والی ہے کفن بھی قیمتی ہوئے گا ایدہ کفن چھڑنا نہیں ایدہ کفن تے چوری کرنا ہی کرنا ہے حضرت دی وقار رات دا ویلا ہویا بی بی انتقال کر گئی اس جہان تو کوچ کر گئی جڑا بھی آندہ ٹر جانا پہندہ ہے بی بی بھی چلی گئی جنازہ ٹریا جانے آئے جنازے میں جا کے سارے بندے کھڑے ہو گئے جدو جنازہ پڑھیا گیا قبرستان لوگ کی دفن پہ کر دینے اے بندہ بھی آ گیا قبر دے کول کھڑا رہا لوگی ٹر گئے انہیں نشانی لائی رات دی تاریکی چھا گئی بندہ آ کے قبر کھودن لگ پہندہ ہے قبر کھود دا جا رہا ہے کڑے ہٹائے سلیپا ہٹا کے اندر ہاتھ کفن نو پایا جدو ہاتھ پایا کسی نے ہاتھ پھڑ لیا آواز آئی شرم تے نہیں آؤں دی کدی جنتی بھی جنتیاں دے کفن لا لیں دے آواز آندھی کدی جنتیاں بھی جنتیاں دے کفن لائے نے جنتیاں بھی جنتیاں دے کفن لائے نے تے قبر دے بندہ رات گیا ہوئے ہے قبرستان تے ماڑا جا پتہ بھی لے تے بندہ پاویں جٹا مردی تگڑا ہوئے ایک باری تے ڈر جاندہ ہے ایویں گال لینا لگتا کدی لنگے ہی نہیں تسی قبرستان جایا کرو قبرستان دے وچ جا کے بندہ عبرت حاصل کردا ہے ایک بندہ کہندا ہم نہیں قبر پہ جاتے میں کہا نہ جا اندر تے جانا ہی نہیں قبر دے نہیں جانا نہ جا قبر دے وچ تے جانا پینا ہی ہے ایک دن جانا پینا ہے پر جا کے ویکھیا کرو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روز عصر تو بعد مغرب تک آپ جنت البقیع وچ بیندے سن تے قبراں وال ویکھ کے روئی جانا قبراں وال ویکھ کے روئی جانا اس آکھیا حضور تساں کیوں روندے ہو فرمایا قبر دی کاٹی بڑی اوکھی ہے قبر دی کاٹی بڑی اوکھی ہے اس واسطے میں رونا اباب دی وقار اے واقعی قبر دی کاٹی اوکھی ہے پر جنہاں نو تھاپنا مصطفیٰ دی لگی ہے نا عاشق کہندے نا ڈونگی قبر تے رات ہنیری رو پوچھ دے اے جگہ کیڑی پر سانو کملی والے دی دلیری پڑھو لا قائد ملت اسلامی حضرت علامہ شیخ الحدیث بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس جہان فانی تو اچانک آپ دا کوچ ہویا آپ نے وصال فرمایا تے اے رسول اللہ دا نوکر سی ساریاں دے نال متھا لا لیا سینہ چوڑا کر کے تے بیٹھے رہے اپنے جسم دی پرواہ نہ کیتی بیماری دی پرواہ نہ کیتی ایک ہی گل کیتی لبیک یا رسول اللہ بس ایک ہی گل کیتی لبیک یا رسول اللہ لوکاں نے روٹی کپڑے دے نعرے بنائے لوکاں نے پتہ نہیں کیڑے کیڑے نعرے بنائے سارے نعرے جھوٹے پر لبیک دا لینا جھوٹا نہیں ہو سکدا جڑا کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہاں تے مدینے والے دی مرضی قبول کرن یا نہ کرن
حضور دی مرضی ہے حضور قبول کرن تے پتھر نو قبول کرن تے ابو جہل دی مٹھی دے وچ ہوے تے حضور قبول کر لین اوتھے بھی کلمہ پڑھ لین تے حضور قبول نہ کرن تے مکے دا چودھری بھی ہوے تے ابو الحکم بھی ہوے عمر بن حشام نام ہوے میرا نبی پسند ہی نہیں کردا ابو جہل بن جاندا ہے جالا دا پیو بن جاندا ہے نبی پسند کر لوے تے بلال اکرم بن جاندا ہے رات دی وقار وہ بی بی بول کے اندروں آواز آئی قبر دے بچوں بھائی کدی جنتیاں بھی جنتیاں دے کفن لائے نے وہ بندہ ڈر گیا انہوں نے کہا بھی اے آواز انہیں انج چار چفیرے ویکھیا بھی ویکھاں تو سی کون ہے چار چفیرے ویکھیا حود عالم کسے پاسے کوئی بندہ چرند نظر نہیں آ رہا آواز پھر بچوں آئی میں تینوں آکھیا سی نا کدی جنتیاں دے کفن نہیں لائے پھر تو کفن لائی جانا تینوں پیسے دے کے بھی آئیاں پھر کفن پہ لانا پیسے دے کے آئیاں پھر کفن پہ لانا ہون انہیں حوصلہ کر کے نا ہاتھ پھڑیچا ہے جواب دے کے کہندہ بی بی تو تے جنتی ہیں دن رات تو قرآن دی خدمت کیتی ہے پر میں جنتی کیویں ہو گیا جنازے نال کیوں اسی رالنے اور اللہ دے واسطے جنازے نال جایا کرو اللہ نو راضی کرنے واسطے برادری واسطے نا کسے نو راضی کرنے واسطے نہ جایا کرو تے جنازے جدو جاؤ جتی لا کے جنازہ پڑھیا کرو ادب نال رب دی بارگاہ وچ کھلونا ہوندا ہے آپا کوئی ویکھو نا کسے دے ہونا بڑا چلیا ماسک ایک قانون بن گیا نا آرڈر جاری ہو گیا بھی ماسک پہننا ہے کسے بعد جاؤ افسر دے سامنے ماسک نہ لایا ہوئے تینوں اندر نہیں لنگن دین دے پچھلے دن بیکریاں چ نہیں سی بڑھن دیں کہندے پہلے ماسک لاؤ پھر اندر آؤ دے حضرات ماسک ضروری ہویا تے تو کسے افسر دے سامنے نہیں کھڑا ہو سکدا تے رسول اللہ دے سامنے کیویں کھڑا ہوئے گا میرے آقا دے سامنے کیویں کھڑا ہوئے گا کیڑے منہ دے نال کھڑا ہونا ہے یہ بھی تے تیاری کرنی چاہیے دیئے نا حضرات دی وقار ایک کرونا تے آیا تے ختم ہو جانا ہے پر میرے رسول اللہ دا دین ہمیشہ واسطے کدی اس دین دے عمل کر تے اے سنت رسول نو منہ تے سجا فرشتے بھی حیا کرنگے فرشتے بھی حیا کرنگے کہ یہ تے رسول اللہ دا نوکر ہے نوکر بن کے آگے ابابے دی بقار کہندہ ہے کہ تو تے قرآن دی خدمت کی تھی تے میں تے گناہگار بندہ میں جنتی کیویں ہو گیا انہوں نے کہا سن پھر تو جنتی کیویں ہویا اے جنازہ اسی پڑھنے نا جنازے وچ شامل ہونے ہیں سنو ان دی فضیلت کنی ہے جنازے دے وچ جان دا مقام کننا ہے حضرت دی بقار امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے خزنے بی بی بول کے کہہ دیئے اللہ دیا بندے آج پردہ فاش کرن لگائے اے آخرت دا پردہ سی برزخ دا پردہ ہو انہوں فاش کر دیتا ہی ہون سن لے میں اللہ کلو مال نہیں منگے تہجد پڑھ دی رہی نمازاں پڑھ دی رہی میں بچیاں نو قرآن پڑھا دی رہی میں جدو بھی بچے کسی نے قرآن ختم کیتا میں اللہ کلو مال نہیں منگے اللہ کلو زردہ سوال نہیں کیتا جدو میں رات نو تہجد اٹھ کے پڑھنی میں کدی مال دے اولاد دا سوال ہی نہیں کیتا ایک دن ہاتھ پہ کبھی جواب دے آئی تو ساڑی بندی ہے آج جو منگے گی تینوں عطا کیتا جائے گا میں سجدے وچ ڈگ پئی رو کے آکھیا عرشاں والے جنہ میرے کلو قرآن پڑھ لیا ہے اے بھی جنت ٹر جان جیڑا میرے جنازے وچ آ جائے وہ بھی جنت وچ ٹر جائے جیڑا میرے جنازے میں آ جائے وہ بھی جنت اندر چلا بھی جواب آئی تو ساڑی نہیں سے موڑ دی اسا تیری نہیں موڑنی جیڑا تیرے جنازے اندر آوے گا میں جنت عطا کر دے گا آکھے 10 جنازے میں کھڑا سے کہ نہیں کھڑا کہندہ بی بی کھلوتا سا فرمایا قبر تے آیا سے کہندی آیا آخدہ آیا سا آپ بول کے کہندیا نے قبر تے نشانی لگائی انہوں نے کہا جدو تو قبر تے نشانی لائی اللہ تینو جنتی نشانی اللہ تینو تو جنتی نشانی لا کی اجے بھی کفن پیا چوری کرنا جا کے گھر بہ جا رزق نہیں ہو موقدا رزق نہیں موقدا حضرات تے رسول اللہ دے غلامہ دا مقام ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلامہ دا مقام ہے تے غوث پاک دا کنہ مقام ہونا ہے وقت اختتام نہ پہنچا انشاءاللہ پھر اے موضوع پورا مہینہ جڑا اے اسی طرح انشاءاللہ العزیز چلدا رہنا ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے حوالے دے نال